السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور کیونکہ موسم چینج ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فلو کا شکار ہوئے ہیں. موسم گرم سے ٹھنڈے کی طرف آیا ہے، تو دعا ہے کہ آپ لوگ اس لہر سے بچے رہیں. کیونکہ میں کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میں تو وہاں جا کے میری طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی. اتنی عوام تھی ڈاکٹر کے پاس، اور یہاں سے ایک بندہ کھانسے تو وہاں سے دوسرا جواب دے، دوسرا چپ ہو تو تیسرا جواب دے. ہر رنگ اور ہر نسل کی کھانسی کھانس رہے تھے لوگ، اور سب بھی تقریباً بخار فلو کے شکار ہو کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں تو اتنا ہجوم دیکھ کے ہی بے ہوش ہونے کو تھی. میں نے کہا پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، اور نمبر آنے تک میں سلامت بیٹھی بھی رہوں گی کہ نہیں رہوں گی. تو اتنا زیادہ رش تھا لوگوں کا جو ہے نا، جو فلو اور وائرل کا شکار ہوئے تھے. تو امید ہے کہ اللہ میاں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس وبا سے، جو فلو کی وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس سے آپ کو بچا کر رکھے. پڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ شہزام نے غصے میں کیا کیا صبرین کے ساتھ. غصہ تو ویسے بھی اس کو بہت زیادہ آتا ہے. اینگر ایشوز اس کو پہلے بھی تھے، جس کا اس کا علاج چل رہا تھا، اور وہ ایک مخصوص دوائی بھی لیتا تھا جو کہ اس نے لینا چھوڑ دی تھی. بہرحال یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر آپ کو اینگر ایشوز ہیں تو آپ دوسرے کی لائف جو ہے اپنے غصے میں تباہ و برباد کر دیں. شہزام کو جب تک حقیقت پتہ چلی تب تک وہ اپنے ساتھ اور صبرین کے ریلیشن کے ساتھ اتنا برا کر چکا ہوا ہے کہ اب مشکل ہے کہ صبرین اس کے اوپر بھروسہ کر سکے. حالانکہ اتنا برا کرنے کے بعد انسان کا دل بدل جانا چاہیے، لیکن محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بس پتہ نہیں کیسے بندہ جو ہے نا محبوب کی اتنی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. میں آج تک اس چیز کو سمجھ نہیں پائی. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شدید محبت کی ہے، اور انہوں نے ایسے گناہ معاف کیے ہیں اپنے محبوب کے کہ میں کہتی ہوں کہ عام بندہ ہو تو پلٹ کے مڑ کے دیکھے بھی نہیں، یا عام الفاظ میں کہے کہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے. لیکن بس محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. بندہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا ہر گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جو کچھ شہزام اپنے ساتھ کر چکا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے غصے کی وجہ صبرین کے ساتھ کر چکا ہے، اس کو واپس پلٹنا بہت مشکل ہے. ان سارے سرکمسٹینسز کو جو ہے نا گھمانا بہت مشکل ہے. دیکھیں، شہزام کی غلطیاں بہت بڑی ہیں، لیکن صبرین کی بھی مسٹیکس ہیں. اگر صبرین میلبورن میں ہی شہزام کو اس طرح سے ڈچ نہ کرتی نا، تو شاید وہیں ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا ایک موڑ لے چکا ہوتا. لیکن صبرین نے دنیا کے ہر شخص پہ بھروسہ کیا سوائے شہزام کے، اور بعد میں شہزام نے غصے میں جو کچھ کیا، بہرحال وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا یوں تھا فلانا تھا. بہرحال وہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو صبرین کو ایک چانس دینا چاہیے تھا بہرحال. لیکن اب جب دونوں ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی انٹینشنز بھی پتہ چل گئی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو گئی ہیں، تو اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ صبرین کے لیے آسان نہیں ہے شہزام کے ساتھ رہنا، اور شہزام کے لیے تو بہت ہی ناممکنات میں سے ہے صبرین کے ساتھ اپنی شادی کو ڈکلیئر کرنا. اب کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ میں. لیکن بہرحال انسان کو غصے میں ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے کہ بعد میں خود ہی پھنس جائے ان حالات میں. لیکن شہزام نے جو حرکتیں کی ہیں نا، وہ اسی کے ہی گلے میں اٹکنے والی ہیں. آپ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے روزانِ زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 85، اور رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل. ایک بڑے سے ریسٹورانٹ میں چیریٹی شو منعقد کیا ہوا تھا. شہر کے با اثر افراد اور اعلیٰ طبقات کے کافی سارے مہمان موجود تھے، جن کی بیگمات کو سوائے فیشن، زیورات اور کپڑوں کے علاوہ دوسرے کے بارے میں غیبت کرنے کا شوق ہوتا ہے. وہیں پر کثیر تعداد میں سیلیبریٹیز بھی موجود تھے، جو یقیناً ان اعلیٰ طبقے کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے. صبرین ریحام سوری کے ساتھ جھجکتی ہوئی نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوئی. حالانکہ اس کی ٹانگیں اتنے سارے جمع غفیر کو دیکھ کر کپ کپا رہی تھیں. اس کے دل کی دھڑکن صرف شہزام کے وہاں ہونے کے خیال سے ہی تیز ہوئی تھی. کافی ساری اٹھی ہوئی گردنوں نے مڑ کر اس حسین جوڑے کو دیکھا تھا. صبرین نے پیچ کلر کی لانگ میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، گلے میں وہی اسی رنگ کا چمکتا اسکارف لپیٹ لیا تھا.
بالوں کا کس کر جوڑا بنایا تھا، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا دونوں طرف سے احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنی سفید رنگت کے باعث سب کی نگاہ کا مرکز بن چکی تھی، حالانکہ اتنے سارے میک اپ زدہ چہروں میں صرف اس کا چہرہ ہی کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا، سوائے ہلکی سی لپ گلوس کے۔ یہ کون ہے؟ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ ریحام سوری کی منگیتر ہے کیا؟ اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں، لیکن یہ سوری خاندان کی تو نہیں لگتی۔ اس کے نقوش بتا رہے ہیں کہ یہ فورنر ہے۔ جتنے لوگ تھے اتنے ہی ان کے تبصرے ہو رہے تھے۔ لوگوں کے مختلف تبصرے ہوا کی لہروں پر رقص کرتے صبرین کی سماعت سے بھی ٹکرائے تھے۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ پرسکون انداز میں اسٹیج کی اسکرین پر نگاہ دوڑانے لگی، جہاں بڑا بڑا واضح الفاظ میں سوری فاؤنڈیشن چیریٹی لکھا ہوا تھا۔ تو کیا یہ چیریٹی شو سوری خاندان کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں ان کی عمارت سے مرعوب ہوتی سوچنے لگی۔ کیا شہزام سوری بھی یہاں ہوگا؟ اس کی متجسس نظریں ارد گرد اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر وہ اندر ہی اندر دل میں اس کی موجودگی چاہ رہی تھی۔ نظریں پھرتی گھومتی ایک جگہ کالی گہری گھورتی نگاہوں سے ٹکرائیں تو بے اختیار اس اچانک ٹکراؤ سے کرن کھا کر رہ گئی۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ امید کے برخلاف وہ وہیں پوری شان سے موجود تھا اور اسے ہی گھور رہا تھا۔ یقیناً تب سے ہی وہ اس کی نظروں میں تھی جب ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اسے ریحام کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ جل بھن رہا تھا۔ شہزام کے ساتھ تانیہ لاشاری کھڑی تھی، اماں بھی، اور دادا ابو علینا اور عشرت کے علاوہ باقی سب افراد بھی موجود تھے۔ یہی نہیں بلکہ عظیم لاشاری اور ان کی بیگم رضیہ لاشاری بھی ساتھ کھڑے تھے۔ وہ سب ہی صبرین کو ریحام کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ ان سب کی نظروں کی تپش سے صبرین کو اپنی ٹانگیں ہلتی محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف شہزام سوری کی نظریں خود پر شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن سے سب جیسے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ سارا ہال دھندلاہٹ کا نظر ہو گیا تھا۔ صرف شہزام کا وجود سب میں نمایاں اس کے فوکس میں تھا۔ باقی دائیں بائیں آگے پیچھے کون کون تھا اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے شہزام سوری کے۔ کیا وہ اب تک اس کی عادی تھی؟ کیا اس شخص کا زہر ابھی تک اس پر طاری تھا؟ کیا اب بھی وہ اس کے اثر میں تھی کہ اس کے سارے احساسات صرف اس ایک شخص کی ذات کے گرد ہی گھومتے تھے، جیسے وہ اس کی ذات کا تنہا محور ہو، جیسے صبرین کا وجود صرف اس کے مدار کے چاروں طرف گھومتا ہو۔ شہزام کی گہری نظریں بھی صرف صبرین کو اپنی نظروں کے زد میں جکڑے ہوئی تھی۔ تانیہ لاشاری کیا کہہ رہی تھی یا لوگ کیا کہہ رہے تھے، اسے صرف صبرین دکھائی دی۔ وہ کیوں آئی تھی ریحام کے ساتھ؟ ریحام سے اس کا رابطہ اتنا کیسے بڑھا کہ وہ اس کے ساتھ چلی آئی؟ شہزام کی سرد نظروں کی چبھن کے معنی و مفہوم صرف صبرین ہی سمجھ سکتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس وقت ریحام کے ساتھ اسے دیکھ کر غصہ ہے۔ تم نے تو کہا تھا یہاں ایسا کوئی فرد نہیں ہوگا جسے میں جانتی ہوں۔ صبرین نے ساتھ کھڑے ریحام سے ناراضگی کے ساتھ بیچی آواز میں سرگوشی کی۔ تو پھر آپ یہاں کیسے آتی اگر میں آپ کو ایسا نہ کہتا؟ ریحام سوری نے شرارتی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھ کر اس کی پریشانی سے جیسے ہنس اٹھایا۔ دیکھ نہیں رہی آپ کہ یہاں تانیہ اور رضیہ بیگم بھی موجود ہیں؟ میں جان بوجھ کر آپ کو یہاں ساتھ لایا ہوں تاکہ وہ جل بھن کوئلہ بن جائے۔ دیکھ نہیں رہی آپ ان کے فیس ایکسپریشنز؟ ہاں ہاں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ ریحام، صبرین اس کی بات پر بے بسی سے کر رہ گئی۔ دیکھا جاتا تو ریحام کا ارادہ نیک ہی تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ صبرین سے کس قدر دشمنی رکھتی ہیں۔ صبرین کی یہاں موجودگی دونوں ماں بیٹی کو جیسے جلتی آگ پر رکھ دیا تھا۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا صبرین کو قتل ہی کرتے، جو رنگ میں بھنگ ڈالنے یہاں بھی آ گئی تھی۔ پریشان مت ہو، ان سب کو دیکھنے دو کہ آپ کا مجھ سے عام رشتہ نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں کون آپ کو تنگ کرتا ہے، میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ ریحام سوری نے اسے تسلی دی اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر وہیں پر لے گیا جس پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تانیہ لاشاری اسے ادھر دیکھ کر حسد سے جل کر رہ گئی۔
کیا تمہیں شہزام کو میرے ساتھ دیکھ کر جلن ہو رہی تھی کیا، جو اس کے چھوٹے بھائی سے تعلق بنا لیا؟ تانیہ نے نخوت سے ناک چڑھا کر اس کی ڈریسنگ کو جلن سے دیکھ کر طنز کیا۔ مجھے کسی سے رشتہ بنانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں، یہ میرے محسن ہے۔ صبرین نے اس کی جلن پر ٹھنڈی سانس بھر کر وضاحت دی تاکہ شہزام کو بتا سکے کہ وہ اس کے بھائی کی صرف دوست ہے بس۔ شہزام خاموشی سے اپنے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس گھماتا رہا جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی نہیں بدلے۔ وہی سرد تاثرات اس کے چہرے سے چھلکتے رہے۔ ریحام، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ شہزام کی بجائے وہی سوال دادا ابو نے ناگواری سے ریحام سے کیا۔ دوستی اپنی عمر اور اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے کرنی چاہیے، دابو کے لہجے میں سخت تنبیہ دی، جس پر عظیم لاشاری نے صبرین کے گرد بازو رکھا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں سوری صاحب، میری پیاری بیٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے اپنے اسٹیٹس سے کم سمجھتے ہیں۔ انہیں سخت برا لگا تھا کہ اس کے سامنے ہی صبرین کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا تھا۔ کیسے برداشت کرتے وہ؟ تم سمجھے نہیں عظیم، یہ ایک انچاہی بیٹی ہے۔ یہاں ہمارے سب جاننے والے موجود ہیں، ان سب میں اپنی اس انچاہی بیٹی کا کس منہ سے کیا کہہ کر تعارف کرواؤ گے؟ یہی کہ یہ تمہاری ناجائز اولاد ہے۔ یہاں اس کی موجودگی سے نہ صرف لوگ ہم پر ہنسیں گے بلکہ تمہاری سالوں کی بنی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ رضیہ بیگم نے سرخ لپسٹک سے لتھڑے ہونٹوں کا زاویہ چہرے کے ساتھ بگاڑ کر دابو کے جملے کی وضاحت کی، جس پر عظیم لاشاری نے اسے گھور کر دیکھا۔ لیکن ریحام سوری نے بھویں اچکا کر طنز سے مسکرا کر صبرین کا ہاتھ تھام لیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں، ہمارا اس سے کچھ نہ جائے۔ صبرین میری اچھی دوست ہے اور یہاں وہ میری دعوت پر میرے ساتھ آئی ہے، آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضیہ بیگم کو ٹکا سا جواب دے کر مڑنے لگا۔ بس کرو، یہ کیا فضول گفتگو شروع کر رکھی ہے تم لوگوں نے؟ علینا اچانک ہی بول اٹھی۔ ریحام نے مجھ سے اجازت لی تھی صبرین کو اپنے ساتھ یہاں لانے کی، میں نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ اسے یہاں اپنے ساتھ لائے، آپ میں سے کسی کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں۔ شہزام سوری نے بھویں اچکا کر ماں کو حیرت سے دیکھا، جس پر علینا نے اس کی طرف منہ کیا۔ تم ویسے بھی تانیہ لاشاری سے انگیج ہو، ریحام بھی بچہ نہیں رہا۔ لیکن رضیہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آیا کیسے ان کو صبرین کے خلاف کرے۔ آپ نہیں جانتی علینا، یہ بالکل اپنی ماں جیسے ہلکے کردار کی لڑکی ہے، کسی طرح سے بھی یہ ریحام کے قابل نہیں ہے۔ اس کا کردار کیسا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ علینا نے اسے تیز چپتی تنبیہی نظروں سے دیکھ کر اس کا منہ بند کر دیا، ایسے کہ وہ آگے سے بولنے سے پہلے واقعی دم بخود سی رہ گئی۔ شکریہ موم، ریحام نے ماں کے آگے جھک کر تحسین سے مسکرا کر کہا، جس پر علینا نے بس ہلکی سی شفیق مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ صبرین اس وقت بالکل الجھی سی کھڑی اس معنی خیز مکالمے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ اسے بالکل بھی علینا جیسی مغرور عورت سے یہ توقع نہیں تھی، وہ ابھی تک اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی۔ کیا اس نے واقعی بھی اس مغرور عورت کے منہ سے اپنی دفاع میں جملہ سنا ہے؟ یہ ناقابل یقین تھا۔ بس اب بیٹھ جاؤ، ڈنر شروع ہونے والا ہے۔ اماں بھی نے صبرین کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر بات سنبھالی۔ اسے یہ لڑکی کسی طور بھی ریحام کے قابل نہیں لگی تھی۔ ان کے علم کے مطابق صبرین ایک ناجائز اولاد تھی اور سوری خاندان ایسی لڑکی کو اپنے خاندان میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ ڈنر کے بعد سب نے اپنی اپنی سیٹ سنبھالی۔ شہزام سوری اسٹیج پر تقریر کے لیے بڑھ گیا۔ وہ سب میں اپنی مردانہ وجاہت اور ڈریسنگ میں نمایاں لگ رہا تھا، پر ہر ایک دل ہی دل میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔
کافی تعریفی نظریں شہزام کو گھیرے ہوئی تھی، جن کو دیکھ کر تانیہ لاشاری کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ اس حسین اور وجیہہ شخص کو قابو کرنا ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی رضیہ بیگم نے اسے عجیب سی مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت اچھی طرح بتا سکتی تھی کہ اس کی چالاک بیٹی کے خرافاتی ذہن میں کیا سوچ پنپ رہی ہے۔ وہ جھکی اور سرگوشیانہ بولی، اگر تمہیں اس شاندار شخص کو جیتنا ہے تو پہلے اس کے وجود کو فتح کرنے کا سوچو۔ لیکن اس نے چونک کر ماں کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ وہ تو مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا، امی۔ چھوڑنا تو درکنار۔ اس کے لہجے میں اچھا خاصا تعصب تھا۔ اس کی فکر مت کرو، میں آج رات اس کے پینے کے مشروب میں نشہ ملاتی ہوں، پھر جیسے ہی وہ مدہوش ہوگا، اماں بھی سے کہہ کر اسے یہیں کسی روم میں آرام کے لیے بھیج دوں گی۔ تم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ رضیہ بیگم اپنی بیٹی کو ایک مرد کو فتح کرنے کے گڑ سمجھا رہی تھی، جس پر تانیہ لاشاری کے چہرے کا رنگ یہ سوچ کر ہی شرم سے سرخ پڑ گیا۔ جب اس نے تصور میں خود کو شہزام کے انتہائی قریب دیکھا، رضیہ بیگم بیٹی کے چہرے کے رنگ دیکھ کر اطمینان سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کا مطلب اب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کو اس امیر اور وجیہہ شخص کے نزدیک کرنا تھا۔ صبرین یزدانی کو وہ کسی طرح بھی جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ شہزام کی نظروں کا مرکز دیکھ چکی تھی، جو مسلسل صبرین کو ہی گھور رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ امی، کیا یہ صبرین واقعی بھی ریحام سوری کے ساتھ تعلق جوڑ چکی ہے؟ میں نہیں چاہتی جہاں میں جاؤں اس خاندان میں یہ بھی اپنے قدم جما لے۔ ہمیں اسے کسی طرح سے روکنا ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ایسا سوچنے والی؟ نہ اس کی ماں اس قابل تھی، نہ ہی یہ لڑکی اس قابل ہو سکتی ہے۔ اس جیسی ناجائز لڑکی کو کون شریف خاندان اپنائے گا؟ تم بے فکر رہو، بس دیکھتی رہو میں اس کا پتہ کیسے صاف کرتی ہوں۔ اس نے مدھم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے وہ کوئی پلاننگ کر چکی ہو۔ شو ختم ہو چکا تھا، اب فنکاروں کی باری تھی جو اسٹیج پر چڑھے اب فن کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ آپ یہیں بیٹھے، میں اسٹیج کی بیک سائڈ پر چیریٹی کی رقم جمع کرنے جا رہا ہوں۔ ریحام سوری نے صبرین کی طرف تھوڑا جھک کر آہستگی سے اسے تاکید کی کہ وہ یہیں بیٹھی رہے، کہ بہرحال وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، صبرین نے سر ہلایا، میں انتظار کر لیتی ہوں، لیکن پلیز جلدی آنا، ساتھ ہی دوستانہ انداز میں تاکید کی، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور آگے بڑھ گیا۔ صبرین بھی ہلکے سے مسکرائی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اور ریحام کا اس کے قریب جھک کر سرگوشی کرنا کسی کو بری طرح سے اشتعال دلا گیا تھا۔ بظاہر تو وہ اس وقت اسٹیج کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا، بظاہر تو وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ساری حسیں صبرین یزدانی کی ہر حرکت پر نوٹ کر رہی تھی۔ اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ شدید غصے کی لہر سے اس کا پورا وجود ابلنے لگا تھا۔ گلاس پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوئی اور ایک چھناکے سے اس کے ہاتھ میں موجود گلاس ڈوب گیا۔ خون کی ہلکی سی دھار اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کی گود میں ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ سبھی اسٹیج کی طرف متوجہ تھے۔ گلوکارہ کی تیز آواز اور شور سے ساتھ بیٹھے مہمانوں میں سے کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھال کر جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھا اور موبائل نکال کر سرد تاثرات کے ساتھ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دور بیٹھی صبرین کے ہاتھ میں تھامے موبائل کی بیپ سے اس کے ہاتھ میں تھرتھراہٹ ہوئی۔ صبرین نے چونک کر سیل سامنے کیا۔ روم نمبر 211 میں میرا انتظار کرو۔ شہزام کے میسج پر اس نے الجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس اسٹیج کی طرف متوجہ تھا۔ منافق شخص! صبرین نے اس کی لاپرواہی دیکھ کر دانت پیس کر اسے دل ہی دل میں کوسا۔ وہ بالکل بھی اس جگہ سے ہلنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ حد سے زیادہ رسکی کام تھا، لیکن شہزام جیسے ضدی شخص کو صبرین کی عزت کی پرواہ تھی نہ ہی پبلک کا خیال تھا۔ کیا آپ گھر جانے تک کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اتنے سارے لوگوں میں سے
کسی نے دیکھ لیا تو باتیں بن جائیں گی۔ صبرین نے بے بسی سے میسج ٹائپ کیا۔ وہ بہرحال اس کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتی تھی۔ بات سنو، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، مجھے اور اشتعال مت دلاؤ، بنا کسی بحث کے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے جوابی غصے سے بھرے میسج پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اسے لگا وہ بس ایک کھلونا ہے جس کو جب چاہے شہزام سوری کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے۔ اس کی اپنی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہی تھی۔ شہزام سوری صبرین افسانے کی ساری کانفیڈنس ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بس ایک کھلونا تھی جس سے جب چاہے جیسے چاہے وہ شخص کھیلتا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر لفٹ کی طرف والی سائڈ پر بڑھنے لگی۔ پیچھے اسٹیج پر کوئی گلوکارہ کی مدھر مدھر آواز گونج رہی تھی۔ وہ اس سب سے بے نیاز کسی بے جان بت کی طرح آگے بڑھتی گئی۔ اس وقت اس کے لیے بس شہزام کی ناراضگی اہم تھی۔ لفٹ سے باہر آتے ہی ایک نشے میں دھت شخص اس سے آ ٹکرایا۔ صبری نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے، لیکن اس شخص نے بازو آگے کر کے روک دیا۔ کس کے پاس جانے کی اتنی جلدی ہے پیاری؟ آؤ میرے ساتھ، کچھ لمحے میرے ساتھ گزارو۔ یہ کیا بکواس ہے، پرے ہٹو۔ صبرین نے اس کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگ ورنہ حد کراس کر جاتے ہیں۔ وہ اسے عام سا آدمی سمجھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگے، لیکن اس آدمی نے اچانک ہی اس کے بازو کو جھٹکے سے تھام کر کھینچا۔ جانتی نہیں ہوں میں کون ہوں؟ اس ملک کا فاتح، میرا باپ گورنر ہے۔ تم جیسی روز میرے بستر تک آ کر جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار کر اڑا دی جاتی ہیں۔ ہاں ہاں، وہ خباثت سے مکروہ انداز میں ہنسا۔ لعنتی! صبرین نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس نے جھٹکے سے کلائی گرفت میں لی۔ صبرین کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو بھر آئے گئے۔ کاش وہ شہزام کے کہے پر اس طرف نہ آتی۔ وہ ابھی اچھی طرح پاکستان کے ماحول میں رچی بسی بھی نہیں تھی۔ اسے لگا میلبورن میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا تو ادھر بھی اس کے جھڑکنے پر یہ آدمی دور ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ یہ ملک وہ تھا جہاں قدم قدم پر ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل کرنا امیر لوگ اپنا موروثی حق سمجھتے تھے۔ یہ بھی ایک سیاستدان کا بگڑا اوباش بیٹا تھا۔ ایک رات کے کروڑوں روپے دوں گا۔ حسین پری، اگر آج کی رات تم میرے ساتھ چلو، وہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا بولا، اور میں تمہیں 10 کروڑ دوں گی اگر تم نے میری راہ چھوڑی۔ صبرین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرائے اور اپنی کلائی چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ حالانکہ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے حواس سلامت رکھے تھے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو ڈر کر حواس چھوڑ دیتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے نہیں مان رہی تو ویسے ہی صحیح، میں نے تو تمہیں چوائس دی تھی۔ آدمی نے اسے دیوار کے ساتھ دھکیلا اور اس کے چہرے کے قریب جھکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، تمہاری اتنی ہمت! صبرین نے حواس یکجا کر کے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک زور کی آواز آئی۔ اس آدمی کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ صبرین نے حقارت سے اسے گھورا اور اسے دھکا دیا۔ اگلے ہی پل وہ آدمی بھپرا شیر بن کر اس پر جھپٹا تھا۔ تمہاری ہمت کہ مجھے تھپڑ مارو، غلیظ کالی! اس نے جوابی کارروائی میں صبرین کو تھپڑ جڑنا چاہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ کسی کی مضبوط گرفت نے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے گرفت میں لے کر پیچھے کو مروڑ دیا۔ درد سے اس آدمی کی چیخ نکل گئی تھی۔ ابے کون مردود! ابھی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کون مردود ہے جس نے اسے روکنے کی ہمت کی۔ اس کے باقی الفاظ ہونٹوں کے اندر ہی گردش کرتے رہ گئے۔ وہ دنگ اور خوفناک نظروں سے
اس شاندار شخص کو دیکھ کر رہ گیا۔ سوری صاحب آپ؟ شہزام نے جھٹکے سے دھکا دے کر اسے زمین پر پھینکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو گندی نظر سے دیکھنے کی اور چھونے کی بھی؟ اویس رضا خان، میں یہ آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ شہزام نے شعلہ بار نظروں سے اسے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینا چاہا۔ وہ کانپ کر رہ گیا۔ شہزام سوری کی طاقت اور ذرائع کے آگے وہ لوگ تو ان کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اس کا باپ جس پوزیشن میں تھا آج تھا، یہ سب سوری خاندان کی ہی نوادرات تھی۔ اس کی ایک غلطی سے سوری خاندان کے وارث شہزام سوری کی بس ایک انگلی کا اشارہ ہی کافی تھا۔ اس کا باپ محل سے اٹھ کر سڑک پر آ جاتا اور وہ انجانے میں رضیہ بیگم کے کہنے میں آ کر صبرین یزدانی کو چھیڑ کر اپنے لیے ناقابل تلافی نقصان کا منہ کھول چکا تھا۔ ہادی، اس کا یہ ہاتھ کلائی سے توڑ کر اسے دھکے دے کر بینکویٹ سے باہر پھینکوا دو۔ وہ ساتھ کھڑے میر ہادی کو حکم دیتا ہوا صبرین کی کلائی جھٹکے سے پورے حق کے ساتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اویس رضا خان دل ہی دل میں رضیہ بیگم کو گالیاں دیتا رہ گیا، جس کی وجہ سے آج اس نے اپنی شامت بلائی تھی۔ تمہیں ریحام یہاں لایا تھا نا، لیکن یہ حفاظت کر رہا تھا وہ۔ شہزام سوری نے اسے جھنجھوڑ کر سرد انداز میں تارا مارا۔ اس کا خون یہ سوچ کر ہی ابل رہا تھا کہ کیسے وہ اوباش اویس رضا خان صبرین پر جھکا اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اسے رہ رہ کر ریحام پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری پر صبرین کو اس ڈنر پارٹی میں لایا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنے کے بجائے وہ اسے چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اسے خود پر بھی طیش آ رہا تھا کہ کیوں اس نے صبرین کو ملنے پر فورس کیا۔ اس کی بات پر صبرین کی لامبی پلکیں کانپنے لگی۔ یہ چیریٹی شو سوری کارپوریشن کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور یہ آدمی اسے میں بالکل نہیں جانتی۔ اور مجھے یقین ہے کسی نے اسے یہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صبرین نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اوہ، کون ہو سکتا ہے وہ؟ اس کی بات پر شہزام کے ہونٹ اوہ کی شکل میں گول ہوئے، ابرو پرسوچ انداز میں اٹھ گئے۔ یہ اس نے خود کلامی میں کہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ صبرین نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور اسے افسوس سے دیکھ کر نظر پھیر لی۔ وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی کہ شہزام کو اس حادثے کے پیچھے ہاتھ کا معلوم نہیں تھا۔ ناممکن، وہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن کیسے مان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ صبرین کو سخت تعصب میں گھیر لیا۔ میں اسے نہیں جانتی، اس نے نفی میں سر ہلا کر اس سے نظریں پھیر لی۔ شہزام نے اسے کچھ پل بغور دیکھا کر ہلکے سے ہنکارا بھرا اور اسے بازو سے کھینچتا اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کسی نے نوٹس لیا ہو یا نہیں، لیکن جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے گئے، ایک دراز قد وجود اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ صبرین یزدانی، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیوں تم مجھے بار بار غصہ دلانے والے کام کرتی ہو؟ کیوں تم ریحام کے ساتھ اس چیریٹی شو میں آئی، پہلے ولید گرزیدی کے ساتھ رشتہ بڑھایا اور اب ریحام؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ بولو۔ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ پوری طاقت کے ساتھ بند کیا، اپنا کوٹ اور ٹائی کھینچ کر اتار کر صوفے پر پھینک کر ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہلکے سے دھاڑتا ہوا بولا، نہیں، ایسی بات نہیں، میں نہیں جانتی وہ مجھے اس ڈنر پارٹی میں لائے گا۔ اس نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ صرف ایک چیریٹی ایونٹ ہے۔ اس نے میری کافی مدد کی تھی تو میں اس کی احسان مند ہو گئی تھی، اس لیے انکار نہ ہو سکا۔ صبرین یزدانی اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر کافی حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے وہ ڈراؤنا خواب یاد آیا جو اس نے اس رات دیکھا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور روحان سا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے کنارے نمکین پانیوں سے بھر گئے، جیسے بس ابھی کے ابھی چھلک پڑیں گے۔
پلیز مجھے کوئی تکلیف مت پہنچانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، آئندہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کروں گی، اس بار معاف کر دے۔ وہ اس مغرور شخص کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شہزام کے کچھ دن پہلے کے کیے ظلم کو سوچ کر کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جیسے بس ابھی بے دم ہو کر گر جائے گا۔ اور وہی تو شہزام چاہتا تھا، اس کی مردانہ انا کی تسکینیت اسی میں تو تھی۔ وہ یہی اس سے چاہتا تھا کہ صبرین کا فخر اور غرور خاک میں مل جائے۔ وہ جو اس کے آگے سر اٹھا کر بات کرتی تھی، اب اس کی حالت کسی غلام جیسی تھی، لیکن شہزام اس کی اس درجہ پتلی حالت دیکھ کر برف کی طرح منجمد ہو چکا تھا۔ کہاں دیکھی تھی اس نے صبرین کی یہ حالت؟ کیا کر دیا تھا اس نے اس مغرور اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ؟ کیسا ظلم کر چکا تھا وہ اس کی نازک سی جان پر؟ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کہاں گئی وہ صبرین جو سر اٹھا کر اس سے بات کرتی تھی؟ کہاں گئی اس کی چنچل اور شوخ ادائیں؟ میلبورن میں وہ اسے کتنا ستاتی تھی، کتنا زج کرتی تھی، اب وہ اس کے آگے تھر تھر کانپ رہی اور رو رہی تھی، اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور اس کو اس قابل رحم حالت میں لانے والا وہ خود تھا۔ بے اختیار وہ اسے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ صبرین یزدانی، تم کو مجھ سے اس طرح ڈرنے کی اور خوفزدہ ہو کر میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ سن رہی ہو میری بات؟ تم میری عورت ہو، بیوی ہو میری۔ اس کا لہجہ لو دیتا ہوا سا تھا۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں میں آپ کی عورت ہوں، مجھے آپ کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ صبرین یزدانی ڈر سے نہیں نکل پائی۔ اس کے جملوں کو اس کے جملوں سے اس نے دوسری معنی اخذ کی اور کسی غلام کی طرح اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا میری جھلی۔ شہزام بے اختیار اسے گلے لگا گیا اور اس کے ڈر کو کم کرنے کے لیے اس کی پیٹھ سے لانے لگا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے، جو ابھی تک کپ کپا رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو مجھ سے اب ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تو اب میں تمہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ یار میں بس جیلسی محسوس کر رہا تھا، تم لگی اتنی خوبصورت نہیں تھی اور میرے بجائے ریحام کے ساتھ کھڑی تھی، میں کیسے برداشت کرتا جانا؟ آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، کبھی اس سے مت ملنا۔ وہ بڑے پیار سے آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں اپنے دل کے احساسات بیان کرتا گیا، جسے سن کر صبری نے فرما برداری میں سر ہلایا۔ میں نے صرف اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تھا۔ بہرحال اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی مخملی پلکیں اٹھا کر شہزام کے وجیہہ نقوش کو دیکھا۔ لیکن آپ کہتے ہیں تو میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی۔ گٹ شہزام نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور اس کی بھیگی پلکوں پر باری باری ہونٹ رکھے۔ دونوں کی نظریں ملی تو جیسے شہزام پر نشہ طاری ہو گیا۔ وہ خود کو اس کے چہرے پر جھکنے سے روک نہیں پایا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ سمجھ نہیں پایا کہ صبرین کے ہونٹوں پر یہ میٹھا سا ذائقہ کس چیز کا ہے، شاید اسٹرابری لپسٹک کا۔ صبرین کی قربت ایسی تھی کہ اس کے انداز میں شدت آ گئی۔ صبرین نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، جیسے شہزام حواس میں نہ ہو۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ اس نے اسے خود سے زبردستی دور دھکیلا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گھر میں نہیں، باہر ہیں، ابھی باہر پارٹی جاری ہے، کوئی بھی ہمیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ سکتا ہے۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اسے روکنا چاہا۔ جانتا ہوں کچھ نہیں کرتا، بے فکر رہو جانا، بس تم کو اپنی باہوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے میں تم سے دور رہا ہوں۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر جھک کر اس کی مرمری پیشانی محبت سے چوم لی، جس پر صبری نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا۔ باہر کافی لوگوں کا شور سنائی دیا۔ میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے ایک ویٹر کو کہتے سنا ہے کہ اویس رضا خان صبرین یزدانی کو اس کمرے میں لایا ہے۔ دروازہ زوردار دھکے سے کھلا تھا، ساتھ میں تانیہ شاری کی آواز، لیکن اندر کے منظر نے سب لوگوں کو پریشان چہروں کی ساکھ سی بدل دی۔ جب اندر صبرین یزدانی اویس رضا خان جیسے اوباش کے بجائے
شہزام سوری کے سینے سے لگی کھڑی دکھائی دی۔ تانیہ لاشاری کو لگا اس کی آنکھوں نے اس غلط منظر دکھائے، اس کی توقع کے بالکل الٹ صبرین شہزام کے ساتھ تھی۔ اس کا دماغ ہی الٹ گیا، اس کی ساری سازش الٹ کر اس کے منہ پر تماچے کی طرح آ لگی تھی۔ وہ کیسے نہ پڑتی، وہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ شہزام سوری، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیرت و صدمے سے اس کی آواز جیسے گہری کھائی سے آئی۔ شہزام کی آنکھیں نشے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے حواس سنبھالے ہوئے تھا۔ ان سب کو دیکھ کر اس نے صبرین کو خود سے ہلکی سے دور ضرور کیا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس پر گرفت مضبوط کر دی۔ صبرین سہم کر شہزام کے وجود کی آڑ میں ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں خوف سے سکڑ کر اور سمٹ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے آج یوم حساب آ گیا ہو، سب کچھ ختم، جیسے ہر چیز اپنے اختتام پر آ چکی ہو۔ اپنی زندگی کے ان 22 سالوں کے دوران کبھی آج جیسا وقت نہیں آیا تھا، کبھی اس کی زندگی میں ایسا موڑ نہیں آیا تھا جب اس نے آج جیسی شرمساری محسوس کی ہو۔ آج اس کی شرمساری آخری حدوں کو کراس کر گئی تھی۔ ریحام سوری، اماں بھی، بڑے ابا، رضیہ بیگم، تانیہ، علینا، عشرت اور اس کے ڈیڈ عظیم لاشاری، سب لوگوں کی بھیڑ میں وہ خود کو بے لباس محسوس کر کے شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ ان دونوں کی حالت سے سب کو صاف صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں کیا کر رہے تھے۔ اماں بھی لاٹھی کے سہارے غصے سے کانپ رہی تھی۔ صبرین یزدانی فاحشہ کتیا تانیہ لاشاری پاگل سی ہو کر بپھر کر صبرین کی طرف بڑھنے لگی۔ بے غیرت، بے حیا، کتنی بے شرم ہو، شرم نہیں آتی تمہیں میرے ہی منگیتر کو ورگلاتے ہوئے؟ ناجائز بے حیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ صبرین پر تھپڑ مارنے کو اٹھتا، شہزام نے اس کی یہ کوشش طیش میں آ کر ناکام کر دی۔ اس کا ہاتھ مروڑ کر وحشی انداز میں صبرین سے دور دھکیل دیا۔ دھکا زبردست تھا، وہ سنبھل نہ سکی اور بے جان سی ہو کر لہرا کر زمین پر گرنے لگی۔ رضیہ بیگم نے اسے یکدم تھام کر ساتھ لگا لیا۔ اماں بھی، یہ آپ ہی تھی جس نے میری بچی کو اس تکلیف دہ حالت میں دھکیلا ہے۔ یہ آپ ہیں بڑے ابا، آپ بھی قصوروار ہیں۔ میری معصوم بچی کے جذبات، آپ سب لوگ قاتل ہیں۔ میری معصوم بچی کے جذبات کے آپ سب لوگ قاتل ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آپ سب کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ دانت پیستی ہوئی غصے میں چیخ چیخ کر سب بڑوں کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ اماں بی کا سارا وجود غصے کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ رضیہ بیگم کا ماتم اور آہ و بکا سن کر وہ پھر سے بے ہوش ہونے لگی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وہ نواسا جس پر سوری خاندان کو فخر تھا، جو خاندان کا وارث تھا، اس کا فخر ایک پل میں خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ ریحام نے انہیں دکھ سے تھاما اور ان دونوں کو قریب ہاتھ میں ہاتھ دیے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ شہزام بھائی، کمپنی تو ویسے بھی ساری کی ساری آپ کے قبضے میں ہی تھی، لیکن افسوس کہ جس لڑکی کو میں نے پسند کیا وہ بھی آپ نے چھین کر اپنے قبضے میں کر لی۔ ریحام کے لہجے میں ایسا تعصب، ایسا درد تھا جیسے کسی نے اس کی متاع عزیز چھین لی ہو۔ صبرین تو اس کی بات پر کرنٹ کھا گئی۔ کیا یہ ریحام نے کب سے پسند کیا؟ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ریحام کو دیکھ کر رہ گئی۔ چھین لی ہے؟ شہزام اچانک ہی اس کی بچکانہ بات پر ہلکے اور سرد انداز میں تنزیہ کہا لگایا۔ بھلا اس نے کب صبرین کو چھینا؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی تھی، ہمیشہ سے، ازل سے۔ یہ تو ازل سے میری تھی اور میری ہی رہے گی، سو میں کیسے اسے تم سے چھین سکتا ہوں؟ کمرے میں موجود ہر ایک دنگ کھڑا انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کب سے ریلیشن میں تھے؟ علینا سوری ناگواری سے پوچھا۔
شہزام نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی چاہی، لیکن صبرین نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر حقیقت کھولنے سے روکا۔ "That is enough شہزام، کچھ مت کہنا پلیز۔" اس کی سرگوشی میں گزارشات تھیں۔ شہزام کو تانیہ لاشاری پر سخت طیش آ رہا تھا۔ یہ بے وقوف عورت اس وقت بھی اب بھی اس کے ساتھ رشتے پر بضد تھی۔ کیا وہ واقعی خود پر تھرڈ پارٹ کا تھپا لگانا چاہ رہی تھی؟ یہی سچ ہے۔ جب یہ دو الفاظ کہے گئے، تانیہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ روتے ہوئے چلائی، "میں سمجھ گئی۔ جب میں اس صبح تمہارے فلیٹ پر آئی تھی، یہی فاحشہ تمہارے کمرے میں تھی۔ یہی تھی وہ جیسے چیخ چیخ کر سب کو بتا رہی تھی۔" صبرین کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، سب منظر جیسے دھندلا گئے تھے۔ تانیہ لاشاری، زبان سنبھال کر صبرین کے لیے بولو، ورنہ یہ زبان گنتی سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ وہ طیش میں بری طرح اس پر ڈھاڑا۔ "میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے۔ میں نے تو تم میں کبھی بھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ میں تمہیں بارہا کہہ چکا تھا کہ رشتہ ختم کرو، لیکن تم ایک ضدی عورت ہو۔" شہزام نے بے رخی سے اسے جواب دیا۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ "یو باسٹرڈ! کیا تم مرد کہلانے کے لائق ہو؟ تم اس فاحشہ کی وجہ سے تانیہ کو دکھ کیسے دے سکتے ہو؟ ہاں؟" دکھ، تعصب اور غصے سے ملے تاثرات کے ساتھ اماں بی کرتی تھی۔ ساتھ ہی اپنے سہارے کی اسٹک شہزام کی کمر پر طیش میں آ کر مار بیٹھی۔ شہزام نے بالکل بھی گریز نہیں کیا اور چھڑی کی چوٹ کھا لی، لیکن صبرین کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ اماں بی نے جب اس کی ضد دیکھی اور یہ دیکھ کر کہ وہ صبرین یزدانی کا ہاتھ پھر بھی تھامے ہوئے ہے، ان کا بلڈ پریشر آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بے جان سی ہو کر وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ "اماں!" شہزام چونک گیا، اسے اپنی چوٹ بھول گئی اور جلدی سے صبرین کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے اماں بی کو اٹھانے کو جھک گیا۔ "جلدی کرو، ایمبولینس کو بلاؤ۔" اماں بی کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے کمرے میں افراتفری سی مچ گئی تھی۔ سب ان کے پاس جمع ہو گئے، جبکہ ایک تانیہ لاشاری تھی جو نفرت میں اندھی ہو چکی تھی۔ سب کے دوسری جانب متوجہ ہو جانے کی وجہ سے اسے جیسے صبرین پر کھل کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے صبرین کے خوبصورت چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ رضیہ بیگم بھی کیوں پیچھے رہتے، اس نے بھی بیٹی کی مدد کی۔ دونوں ماں بیٹی نے صبرین پر جنگلیوں کی طرح حملہ کیا۔ تیز ناخنوں سے صبرین کے چہرے کی گلابی چمڑی ادھیڑ ڈالی، اس کے بال کھینچ کر نوچنے لگی۔ ان دونوں کے جارحہ انداز سے وہ بچاؤ نہیں کر سکی۔ ایک طرف سے خود کو ہاتھوں سے چھپا کر دفاع کرتی تھی تو دوسری طرف سے اس پر حملہ کر دیتی تھی۔ کتیا کی بچی، ڈائنگ کی اولاد، جیسی ماں فاحشہ تھی ویسی ہی بیٹی فاحشہ۔ تمہیں آج نہیں چھوڑوں گی۔ اس خوبصورتی پر ناز ہے نا تمہیں؟ اس خوبصورت چہرے پر مرمٹا ہے نا میرا منگیتر؟ آج تمہارا وہ حشر کروں گی کہ کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ عظیم لاشاری پریشان ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی کو صبرین سے چھڑانے کے لیے دوڑتا آیا۔ "کیا تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں مار رہی ہو میری بچی کو؟ چھوڑو اسے، چھوڑو۔" عظیم لاشاری یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھ کر دوڑتا ہوا صبرین کو کھینچ کر اپنے حصار میں کر گیا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ دونوں نفرت سے بھری عورتیں صبرین کے وجود، خصوصاً چہرے کو بری طرح ادھیڑ چکی تھیں۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، وہ بس سسک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آنسوؤں نے پلکوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ "ارے پاگل تو تم ہو گئے ہو عظیم! یہ ہے تمہاری ناجائز اولاد، فاحشہ، بے حیا! اس نے میری بچی کی خوشیاں کھا لی ہے اس نے میری بیٹی کی خوشیاں۔ ارے ڈائنگ بھی ساتھ گھر چھوڑ کر کھاتی ہے، اور یہ اس نے تو اپنے ہی گھر میں نقب لگائی۔ ایسی ہوتی ہے بہنیں۔ ارے لعنت ہو، لاکھ بار لعنت ہو ایسی اولاد پر۔ تھو تھو۔" رضیہ بیگم نے زور سے صبرین پر تھوکا۔ اس سارے منظر نے اسے 22 سال پہلے شہرین اور عظیم کو ایک ساتھ دیکھ کر والا منظر یاد دلایا تھا۔ وہ کیوں نہ بھبکتی۔ عظیم لاشاری تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قصوروار کون ہے، غلط کون ہے، کس کی بات پر یقین کرتا۔
آنکھوں نے جو دیکھا وہ سب الجھا دینے والا تھا۔ اس وقت وہ سخت الجھا ہوا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ صبرین اس کی بیٹی ہے اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبرین خاموش تھی۔ اپنی صفائی کا اسے کسی نے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے خود ہی تو شہزام کو اپنے بیچ رشتے کو بتانے سے منع کر دیا تھا، پھر وہ کس سے شکایت کرتی؟ اوہ میرے خدا، یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک باہر سے صحافیوں کا ایک بڑا گروپ بھی اندر داخل ہوا، اگرچہ وہ اہم سیگمنٹ سے محروم ہو گئے تھے۔ اماں بھی بے ہوش، شہزام سوری اور صبرین یزدانی کی حالت، اور تانیہ لاشاری رضیہ بیگم کا صبرین پر حملہ کرنا، عظیم لاشاری پر رضیہ بیگم کی جملہ بازی، ان سب سے وہ کم و بیش یہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ آگے سے ہٹ جاؤ، شہزام سوری نے دھیمی آواز میں گرج کر کہا۔ جب وہ اماں بی کو کمرے سے باہر لے گیا تو اس نے صحافیوں کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اگر کسی نے بھی آج کے حادثے کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی تو میں اس شخص کو اس کی کمپنی کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دوں گا۔ دفع ہو جاؤ۔ وارننگ کے بعد رپورٹرز اتنے خوفزدہ ہوئے تھے کہ وہ بس شہزام سوری کو اماں بی کو لے جاتا ہوا ہی دیکھتے رہ گئے۔ تاہم کچھ افراد نے چپکے سے تصاویر کھینچ لی۔ سوری خاندان کا ہر فرد اماں بی کے پیچھے ہاسپٹل بھاگا گیا تھا۔ پیچھے صرف لاشاری خاندان کے 3 افراد آپس میں لڑتے رہ گئے۔ صرف ایک میر ہادی ہی تھا جو موقع سے فائدہ اٹھا کر صبرین کو زخمی حالت میں وہاں سے نکال کر ہاسپٹل لے گیا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہوں سے گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ زخمی اور بدنما ہو چکا تھا۔ وہ بے حس ہو چکی تھی، خاموش، تاہم اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے روح کے بغیر کوئی اسٹیچو ہو۔ وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح ان ماں بیٹی کے ہاتھوں کیسے مار کھاتی رہی۔ اس نے اپنا دفاع کیوں نہ کیا؟ کیا اس کی اپنی زندگی سے، اپنی خوبصورتی سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی؟ کیا وہ واقعی لاشعوری طور پر چاہتی تھی کہ اس کو نقصان پہنچے؟ وہ واقعی مر جانا چاہتی تھی تاکہ اس طریقے سے ہی اسے شہزام سے نجات مل جاتی۔ اس کی چپ سے میر ہادی بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ صبرین کے زخم صاف کر کے اس کا چہرہ مکمل پٹیوں سے کور کیا جا چکا تھا۔ صرف آنکھیں تھی، بے جان، بے حس، ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی۔ وہ پلک بھی نہیں جھپکا رہی تھی۔ کتنی زندہ دل لڑکی ہوا کرتی تھی میم صبرین، اور آج کیسی کچلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ اس سب کا ذمہ وار شہزام سوری ہے۔ کاش میں ادھر نہ آتی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر پٹیوں میں مدغم ہو گئے۔ میر ہادی نے ٹشو بڑھایا لیکن صبرین کے وجود نے کوئی حرکت نہیں کی۔ صبرین میم، آپ فکر مت کریں، میڈیکل ٹیکنالوجی اب بہت ترقی یافتہ ہے۔ آپ کے زخموں کا علاج بغیر کسی نشان کے کیا جا سکتا ہے۔ آپ پھر سے پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ میم، میر ہادی نے تسلی دی۔ ان الفاظ پر صبرین کا دل کیا قہقہہ لگا کر پاگلوں کی طرح سے، جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ آخر اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا اللہ اسے اس طرح سزا دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس وقت شہزام کو عزت کا ماموں سمجھ کر لالچ میں آ کر اس سے شادی کر لی تاکہ عزت سے بدلہ لے سکے؟ ہاں اسے اس کے لالچ نے ڈبو دیا تھا۔ اس کے لالچ نے اسے شہزام کے چنگل میں پھنسا لیا تھا۔ اس کے لالچ نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور اللہ کو لالچ پسند نہیں۔ تعلق میں اگر لالچ کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ تعلق یوں ہی انسان کو گہرے پاتال میں لے جا کر غرق کرتا ہے۔ اب اس کا چہرہ اس قابل نہیں رہے گا کہ شہزام جیسا امیر اور خوبصورت شخص اس سے تعلق نبھاتا۔ اب اس کا چہرہ خوبصورت بھی نہیں رہے گا جس خوبصورتی سے کوئی آبش، کوئی تانیہ یا کوئی رضیہ حسد کر سکتی۔ ماضی میں وہ اپنے خوبصورت چہرے پر فخر کرتی تھی، یا اس کا چہرہ ہی تو وجہ تھا؟ سارے فساد کی جڑ یہ اس کا چہرہ ہی تھا۔ اسی چہرے کو آڑ بنا کر اس نے ماضی میں شہزام کو اپنا کرنا چاہا
تاہم اب وہ اپنے اس کیے کا خمیازہ بھگت چکی تھی۔ بدصورت ہونا اچھا تھا، اگر وہ پہلے سے ہی بدصورت ہوتی تو یقیناً شہزام اسے جانے دیتا۔ اس کے پورے وجود میں اداسی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس نے ہاتھ کو حرکت دے کر چہرے کو چھوا۔ اس کا چہرہ مکمل پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ لاؤنج کی کشیدہ فضاؤں میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز وہاں کے ملازموں تک سن کر کانپ گئے۔ انہوں نے زندگی میں بڑے صاحب کا غصہ اور شیر کی طرح گرجدار آواز پہلی بار سنی تھی۔ وہ سب بھی چھپ کر سننے لگے، جو گرج ہی نہیں برس بھی رہے تھے۔ ان کے سامنے شہزام سوری اپنے ازلی ضدی انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے تھپڑ پر بالکل بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس کا گال تھپڑ کی مار سے سرخ ہو کر جل رہا تھا۔ لیکن وہ سب کچھ بھلائے یوں ہی کھڑا تھا جیسے کوئی شہنشاہ ہو۔ تمہیں ہم نے اسی لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم یوں سرِ عام ہماری پکڑی اچھالو۔ یہ صلہ دیا ہے تم نے ہماری مہربانیوں اور نوازشات کا۔ بڑے ابا، مجھے یقین ہے شہزام کی طرف سے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا، گنہگار وہ فاحشہ لڑکی ہے۔ عشرت نے جیسے شہزام کا دفاع کر کے صبرین سے اپنی چھپی ہوئی نفرت باہر نکالی اور شہزام کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ جلدی سے بڑے ابا سے معافی مانگو شہزام، اور کہو کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آئندہ اس حرافہ سے نہیں ملو گے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، بس۔ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کے انداز میں پختگی دیکھ کر بڑے ابا جل کر راکھ ہو گئے۔ تمہاری اس ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اس چڑیل نے تم پر کالا جادو کر لیا ہے، تبھی تم اس کے جال میں پھنس کر اس سے شادی کر رہے ہو۔ ہر ایک اپنی سانس روکے سن رہا تھا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا شہزاب، وہ گرجے۔ الینا باپ کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی، کہیں اس کا باپ بھی اس کی ماں کی طرح بی پی شوٹ کر جانے سے ہاسپٹلائز نہ ہو جائے۔ تم پہلے ہی اماں کو اپنے کرتوتوں سے ہاسپٹل پہنچا چکے ہو، کیا اب یہی کچھ ابا کے ساتھ کرو گے؟ اس نے شہزام کو چھڑکا۔ پورے خاندان اور میڈیا تک کو تمہاری تانیہ کے ساتھ شادی کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ رات کے ڈنر میں صبرین کو ریحام کے ساتھ دیکھ کر سبھی نے اس کا ریحام کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے۔ اب اگر تمہاری صبرین کے ساتھ شادی کی خبر پہنچے گی تو پوری دنیا ہنسے گی ہم پر۔ ہمارے خاندان کی عزت پبلک میں مذاق بن جائے گی۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ حالانکہ الینا سوری صبرین سے دو بار ہی ملی تھی اور اس نے اس لڑکی میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے رات کے عمل سے وہ الینا کی نظروں میں مقام کھو بیٹھی تھی۔ یہ سچ ہے، الینا ٹھیک کہتی ہے، شہزام کے ماموں اسید سوری نے تائید میں سر ہلایا۔ اس واقعے سے پورا چیریٹی شو تباہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ میڈیا والے بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی خبر پھیلانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ شہزام، یہ واقعہ تمہاری اپنی کمپنی میں پوزیشن پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اگر تم اپنی اس لڑکی سے یوں ہی شادی پر بضد رہے تو منفی خبریں میڈیا پر مزید پھیل جائیں گی، جو یقیناً تمہاری زندگی پر بھی اثر انداز ہوں گی۔ انہوں نے منصفانہ مشورہ دیا۔ بڑے ابا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تم اب بھی صدر کے عہدے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں فوراً سے بیشتر تانیہ لاشاری سے شادی کرنی پڑے گی اور ان افواہوں کو روکنا پڑے گا۔ میں انکار کرتا ہوں، شہزام نے سختی سے لب بھینچے۔ بڑے ابا اتنا غصہ ہوئے کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ہر درم کو کیسے سیدھا کریں۔ تانیہ لاشاری جو ماں کے ساتھ لگی وہیں پر ایک طرف صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، یہ سب سن کر اٹھ کر شہزام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو کر سوج گئی تھی۔ کیا ہے اس لڑکی میں آخر جو آپ کو میں نظر نہیں آتی شہزام؟ کیا اسی لیے کہ اسے اپنی ماں کی طرح مردوں کو لبھانے کے ہتھ کنڈے آتے ہیں؟ وہ جادوگرنی ہے، سحر کرتی ہے وہ حرافہ۔ سنا آپ سب نے؟ وہ نفرت سے چیخی۔ بکواس بند کرو،
سامان سنبھال کر رکھو ورنہ نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تمہیں صبرین کو ایک حرف غلط بھی کہنے کا حق نہیں۔ بہت کچھ برا کر چکی ہو تم دونوں ماں بیٹیاں۔ میں تم دونوں پر کیس دائر کروں گا۔ شہزام تیش میں آنکھیں نکال کر اسے وارن کر گیا، جس پر وہ دل میں سہم ضرور گئی، لیکن اوپر سے وہی اصلی ڈھیٹ پنے سے سر تانے کھڑی رہی۔ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو میری بیٹی کے ساتھ اپنا نام کیوں جوڑا؟ پورے خاندان کے سامنے یہ ظاہر کیوں کیا کہ آپ تانیہ سے شادی کرنے والے ہیں؟ جواب دیں۔ اس کو تو صحیح والا جواب دینا چاہیے قسم سے۔ ٹکا کے جواب دینا، ٹکا کے جواب دینا چاہیے قسم سے۔ مجھے پڑھتے پڑھتے، ایک تو پہلے میری طبیعت خراب ہے اور پڑھتے پڑھتے نا مجھے عجیب ڈپریشن ہو گیا قسم سے، اس رضیہ اور تانیہ کو دیکھ کے تو میرے سامنے آ جائے میں گلا ہی دبا دوں دونوں کا۔ آپ نے صرف اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔ کیوں اس کے اور ہم سب کے جذبات سے کھیل کھیلا آپ نے؟ اب اس سے کون شادی کرے گا بتائیں مجھے؟ رضیہ بیگم ناگواری سے شہزام کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، جس پر شہزام ہوں کہہ کے سر جھٹک گیا، جس پر وہ دل ملا گئی۔ ہمیں لاشاری خاندان کو وضاحت دینی ہے، بڑے ابا کی سرد آواز گونجی، جس پر رضیہ اور تانیہ کے اندر سکون کی لہر پھیلی۔ امید نے سر اٹھایا کہ شاید اب فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ شہزام کو مجبور کر کے وہ اس طرح تانیہ سے شادی پر رضامند کر لیں گی۔ گڈ، مجھے آپ پر یقین ہے بڑے ابا کہ آپ یہ معاملہ سلجھا لیں گے۔ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو سوری خاندان کی یہ شرمناک خبریں اگر باہر کی دنیا میں پھیل گئی تو جتنی بدنامی ہماری ہوگی اس سے زیادہ سوری خاندان کے افراد کی ہوگی۔ پھر کوئی بھی ہمارے خاندان سے کوئی رشتہ رکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہر ایک شہزام پر انگلی اٹھائے گا۔ رضیہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہتے اپنی بیٹی کو کھینچا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب اس بات کو لے کر سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کیا تم نے سنا؟ لاشاری فیملی کیا کہہ کر گئی ہے؟ بڑے ابا گرم ہوئے اور اب ان کا لہجہ دھمکی دیتا ہوا تھا۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہو گے تو پھر سوری کارپوریشن کی سربراہی کرسی ریحام کو دے دوں گا۔ تم جیسا بدنام سربراہ کمپنی میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ تمہیں سوری خاندان کی وراثت سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ میں پھر بھی صبرین کے ساتھ اپنا رشتہ ختم نہیں کروں گا، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مستحکم لہجے میں بولا تھا، جس پر نانا ابا ہی نہیں سب لوگ بھی دنگ رہ گئے تھے۔ نانا ابا، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے رنگ تھے۔ نکل جاؤ۔ اس کے جملے نے بڑے ابا کو اس قدر اشتعال دلایا کہ وہ منہ پھیر گئے۔ وہ اس سے زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، بنا کسی کو دیکھے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے فکر مندی سے بھجے ہوئے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی بڑے ابا کے فیصلے کے خلاف کچھ کہے۔ شہزام سوری تھکا تھکا سا ہاسپٹل آیا، جہاں اس کی اماں بھی ICU میں تھی۔ اس نے بس باہر سے اپنی نانی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات رقم تھے۔ چہرہ کچھ دیر پہلے بڑے ابا کے تھپڑوں کی مار سے سوجا ہوا تھا اور سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اماں بھی کی نلکیوں کو سہارے سانس لیتا دیکھ کر بنا اندر جائے واپس مڑنے لگا۔ جب ریحام سوری اندر سے باہر آیا، شہزام کو وہیں سے واپس جاتا دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ شہزام بھائی، آپ واپس جا رہے ہیں؟ کیا اماں بھی اسے ملیں گے نہیں؟ اس کا موقع میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم ہی ان دو بزرگوں کو خوش کرو۔ میں اس قابل نہیں رہا کیونکہ تم بھی یہی چاہتے تھے۔ اس نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ اب تو تم یقیناً مطمئن ہو چکے ہوگے۔ ہر چیز تمہارے پری پلان ہی ہوئی ہے، ہر چیز۔ کیا؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا قصور کہاں سے آ گیا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ شہزام بھائی، افسوس کی بات ہے، آپ کا یہ کہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، جبکہ یہ آپ ہی تھے جس نے میری پسند کی ہوئی لڑکی کو اڑا لیا، جس پر شہزام دانت پیس کر رہ گیا۔ ریحام، زبان سنبھال کر بولو۔ اس کے لہجے میں ایک گہری وارننگ تھی۔ اس کا یہ بھائی اندر ہی اندر سے بہت کچھ کر چکا تھا
جسے وہ اب کچھ کچھ سمجھ رہا تھا۔ کیا تمہیں صبرین اور میرے رشتے سے پہلے ہی سے آگاہی نہیں تھی؟ کیا تم نے محل میں صبرین کو میرے کمرے میں چھپا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ تم جانتے تھے۔ ریحام سوری نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، جس پر شہزام کی آنکھوں میں اشتعال ابھرا۔ تمہیں اسے اس طرح تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی ریحام؟ اس طرح تم نے ہم دونوں کو بدنام کرنے کی سازش کیوں کی؟ ریحام کے ہونٹ طنز میں مسکرائے، جیسے اپنے بھائی کی بچکانہ اندازے پر ہنسی آئی ہو۔ معاف کرنا شہزام بھائی، ان کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ تو آپ ہیں جنہوں نے ان کی پوری لائف کو اندھیرے میں دھکیل دیا، دنیا کے سامنے اپنے رشتے کو چھپایا، ان کی زندگی کو مذاق بنا دیا۔ وہ آپ ہیں، میں نہیں۔ میں نے تو ان کو سب کے سامنے متعارف کروا کر عزت دینا چاہی تھی۔ میں نے تو ان کی زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا ارادہ کیا تھا، جہاں وہ زندگی کے حقیقی رنگ آزادی سے دیکھ سکتی۔ آخر میں وہ آپ سے منسوب ہو کر پوری زندگی اندھیرے میں کیسے رہتی؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ گیا۔ اس کے لیے اور بھی بہت سے طریقے تھے ریحام، لیکن تم نے بہرحال اپنا ہی گھٹیا طریقہ استعمال کیا، جو کہ میری نظر میں ایک اوچھا ہتھ کنڈا تھا۔ میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بنا اسے دیکھے لمبے لمبے ٹک سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ریحام نے کندھے اچکا دیے۔ تو یہ ریحام تھا جس نے رپورٹرز ارینج کیے تھے۔ گھر آ کر اپنے کمرے کا دروازہ دھکیل کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اندھیرے نے اس کے قدم دروازے پر ہی روک دیے۔ کمرے کی لائٹس آف تھی، پورے کمرے میں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ایک نازک سا وجود بیڈ پر سینے تک مخملی کمبل اوڑھے، بیڈ کے سرہانے ٹیک لگائے کسی بت کی طرح ساکت و جامد آدھا لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ وجود میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ باہر سے آتی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی کے کھلے پنوں سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ کمرے میں ہلکا ہلکا اجالا پھیلا رہی تھی، جس میں اسے صبرین کا پورا چہرہ سفید پٹیوں میں جکڑا نظر آیا تھا۔ صرف بند آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ماضی میں اس کا چہرہ کسی معصوم بچی کی طرح نازک دکھتا تھا، نازک سے بھرے بھرے گلابی گال، جس کو دیکھتے شہزام کا جی کئی بار چٹکی کاٹنے کو چاہتا تھا۔ چمکتی ہوئی شرارت سے بھری ہوئی آنکھیں، جن کو دیکھ کر شہزام بن پیے مدہوش ہو جاتا تھا۔ شوخ و چنچل سی اداؤں والی صبرین یزدانی، جو اسے اپنی اداؤں سے کئی بار زج کرتی رہتی تھی، اب کسی اجاڑ اور ویران حال حویلی جیسی نظر آ رہی تھی۔ خاموش سی، تکلیفوں اور دکھوں کی چکی میں پس کر اب وہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جیسے بے بس ہو چکی تھی، اس بیوہ جیسی جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں اب اندھیرے پھیل چکے تھے۔ وہ ایسے بند گھٹن زدہ قید میں قید تھی جہاں کوئی روشن دان نہیں تھا، جہاں حبس ہی حبس تھا۔ اس رات شہزام نے دو لوگوں کو اسے مارتے اور زخمی کرتے دیکھا تھا اور اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔ ابھی تک وہ اس کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ اس وقت سچویشن ایسی ہو چلی تھی کہ وہ بالکل حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر نانی کا بے ہوش وجود اس کی باہوں میں تھا، ادھر صبرین ان ظالم عورتوں کے چنگل میں تھی۔ وہ کسے بچاتا؟ اسے عظیم صاحب میں کبھی امید تھی کہ وہ اباب ہے، صبرین کو کوئی تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا، مگر اب وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرتی کم تھا۔ شہزام کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا، وہ اسے چھونا چاہ رہا تھا۔ اچانک ہی صبرین کے وجود میں حرکت ہوئی، اس نے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور پھیر لیا۔ شہزام کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گیا۔ صبرین نے اپنی بند پلکیں کھول دی۔ اپنے قریب شہزام کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی، جسے شہزام پٹیوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پایا۔ کیا میں نے تمہیں نیند سے جگا دیا؟ شہزام نے کمبل کے اوپر سے ہی
اس کے ہاتھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر ہلکے سے پوچھا، آرام کرو، کافی رات ہو چکی ہے، ہم کل بات کر لیں گے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اب آپ کی اماں بھی کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ صبرین نے اپنی تکلیف چھپا کر پھر بھی اس ظالم عورت کا حال پوچھا۔ شہزاد مجھ پر نادم ہوا۔ کتنی نرم دل پیاری لڑکی تھی، خود سے نفرت کرنے والی عورت کا حال دریافت کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ دن تک ڈسچارج ہو جائیں گی۔ شہزاد نے اس کے لمبی ریشمی بالوں کو سلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں اسے تسلی دی۔ صبرین کی لمبی پلکیں جھک گئیں۔ کب زور سی نمناک آواز میں بولی، شامی، میری وجہ سے اپنے خاندان کو ناراض مت کریں، ان کی بات مان لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ شامی، کافی عرصے کے بعد اس نے شہزام کو شامی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ شہزام کو لگا جیسے اس کے آس پاس یہ نام سن کر گھنٹیاں سی بجنے لگی ہوں۔ اس کے وجود میں گدگداہٹ سی ہوئی۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا جب وہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ صبرین اسے اسی طرح ہی میٹھ سے میٹھے لہجے میں پکارا کرتی تھی، لیکن تب کے اور اب کے پکار میں فرق احساسات کا تھا۔ اب شہزام سراپا محبت تھا۔ اسے یہ پکار آسمان کی وسعتوں کی سیر کروا گئی۔ اسے یہ پکار شہد سے زیادہ میٹھی لگی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر کے اپنے احساسات کو دل سے محسوس کیا، لیکن اس کے اگلے جملے نے جیسے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ مجھے اپنی محبت سے آزاد کر دیں۔ صبرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر روندی ہوئی آواز میں بولی، اور خود کو میری محبت سے آزاد کر دیں، لوٹ جائیے واپس اپنے لوگوں میں۔ وہ اب سسکنے لگی۔ شہزام گنگ سا بیٹھا نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ہوا تھا۔ آپ کے خاندان والے آپ کو میرے ساتھ کبھی شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور میں اس قسم کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا صبر اتنا نہیں شامی، پوری دنیا مجھ پر انگلی اٹھا چکی ہے۔ میں انسان ہوں شامی، کتنا سہوں، تھک چکی ہوں میں، اب بالکل ڈہ چکی ہوں، چھوڑ دے مجھے، واپس جانے دے مجھے، لوٹ جائیں اپنے لوگوں میں۔ وہ اس قدر بول کر تھکے تھکے سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آنسو سیلاب کی طرح آنکھوں سے نکل کر اس کی پٹیوں میں جذب ہو کر اسے گیلا کر گئے تھے۔ زخموں میں نمی پہنچی تو وہ کڑلانے لگی۔ وہ سسک پڑی۔ وہ کسی طرح سے بھی خود کو شہزام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان دونوں میں ایک بات کامن تھی کہ دونوں کو ہی ان کی نانی اور نانا نے پالا تھا۔ لیکن صبرین کے پاس پہلے عزت نفس تھی، وقار تھا۔ وہ کسی کے نزدیک تھرڈ پارٹی نہیں تھی، لیکن یہاں اس کی عزت نفس اور وقار دونوں ہی بری طرح کچلے گئے تھے۔ شہزام سوری اسے دنیا کے سامنے عزت دینے میں ناکام رہا تھا۔ ہر چیز تباہ ہونے لگی تھی، ہر چیز، نام، عزت، وقار، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے واپس چلے جانا چاہتی تھی، اور یہ تب ممکن ہوتا جب شہزام اسے چھوڑتا، اسے جانے دیتا۔ وہ حد سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی، اس کی پوری ذات کے بقیے ادھیڑ چکے تھے۔ آج جو کچھ ہو چکا تھا اس نے اس کے صبر و برداشت کی تنابیں کھینچ کر توڑ ڈالی تھی۔ اب وہ گویا مردہ تھی، زندہ لاش۔ اس کو اب جینے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بھلا اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد بدنما چہرے کے ساتھ وہ کیسے دنیا کا سامنا کر سکتی تھی؟ شہزام بالکل ساکت تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکی رو رہی تھی، اس سے بھیک مانگ رہی تھی، اور یہ دوسری بار تھا جب وہ اس کے سامنے جھکی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی وہ ایسا؟ کیسے اسے چھوڑ دینے کی بات کر رہی تھی وہ عورت جس نے اس سے ہمیشہ محبت کی تھی؟ محبت بھرے جملے بار بار بول کر شہزام کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی، اور اب جب کہ وہ اس کی محبت میں اپنا وجود فنا کرنے چلا تھا، وہ تھک کر اسے چھوڑنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ کیسے جیتا وہ اس کے بنا؟ وہ تو بنی ہی شہزام سوری کے لیے تھی، وہ تو بنا ہی صبرین یزدانی کے لیے تھا۔ اس سے الگ ہوتا تو کیسے سانس لیتا وہ سوچ سوچ کر جیسے پاگل ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہو، جیسے کوئی جان نکال رہا ہو، جیسے کوئی ماंس کاٹ کاٹ کر ریشے ریشے کر رہا ہو۔ وہ کانپنے لگا۔ وہ عورت جو اس کے دل کی اونچی مسند پر بڑے حق کے ساتھ قبضہ کر چکی تھی، وہ اس کے آگے جھکی رو رہی تھی، اور اس کی سسکیاں شہزام کے دل کو چیر رہی تھی۔
جیسے کوئی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہو، خون کی بوندیں ٹپ ٹپ کر کے صبرین کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے دل سے گرنے لگی۔ اٹھو، بس کرو، مت رو، مجھ سے معافی مت مانگو، میں تمہاری معافی کے قابل نہیں صبرین یزدانی، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اسے تھام کر سیدھا کرتے وہ کانپتے ہوئے رودی ہوئی بھاری آواز میں ہولے سے بولا، اس کا لہجہ خود سے سک رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گی جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے، پلیز شامی۔ وہ ملتجیانہ انداز میں سسکیاں بھرتے نفی میں سر ہلانے لگی، جس پر وہ بے بس ہوا۔ تم ایسی کب سے ہو گئی صبرین؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑا، آنکھیں نم اور سرخ ہو رہی تھی۔ کہاں گئی تمہاری خود اعتمادی؟ کہاں گیا تمہارا وہ وقار، وہ فخر، وہ غرور؟ کیا تمہارے پاس کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہی؟ بولو، کہاں گئی وہ میری صبرین؟ وہ دکھ سے چلایا۔ وہ اس کی گرفت میں کانپتے ہوئے سسک رہی تھی۔ یہ سب سن کر ایک زخمی مسکان نے ہونٹوں کے کنارے چھوئے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان سب کو قتل نہیں کیا؟ اب آپ کے سامنے میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی متاع نہیں رہی۔ آپ نے لوٹ لیا سب کچھ۔ آپ نے قتل کر دیا ان سب جذبوں کو۔ اب آپ کے آگے ایک چلتی پھرتی لاش کھڑی ہے۔ یہی چاہیے تھا نا آپ کو؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ شہزام کا دل کیا وہ خود کو کسی اونچی جگہ سے گرا کر ختم کر دے۔ پچھتاوے اس کے وجود کو کسی ناگ کی طرح ڈستے جا رہے تھے۔ کتنا غلط تھا وہ، ہر قدم پر غلط۔ وہ سمجھتا رہا اپنے ضد سے وہ صبرین کو اپنے قریب کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اس کا جسم ہی حاصل کر سکا۔ اس کی روح اور اس کا دل تو اس سے میلوں کوسوں کے فاصلے پر تھے۔ وہ اس سے اب میلوں دور پر کھڑی تھی، اس پر ہنس رہی تھی۔ وہ بے اختیار نمناک آنکھوں سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، سن لیا صبرین یزدانی، نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں وجود ہوں تو میری روح تم ہو، اگر میں زندہ ہوں تو میری سانس تم ہو۔ تمہارے بنا یہ شہزام سوری بس ایک خاک کا پتلا ہے۔ میری زندگی تو تم ہو صبرین یزدانی، میں تم سے الگ ہو کر کہاں جاؤں گا؟ تم سے الگ ہوا تو کیسے جی پاؤں گا؟ اس کی جذباتی مدہوش بھری بھاری سرگوشیاں صبرین کو سن کر گئی۔ آج کی میگا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور مجھے تو قسم سے بڑی بی پہ اتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ سارے ناولس کی بڑی بیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ویمس کو امپورٹنس دیتی ہیں؟ ویسے تو یہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں، یہ لڑکی کی چال دیکھ کر بتا دیتی ہیں لڑکی کتنے پانی میں ہے، لیکن ویمس کو کیوں نہیں پہچان پاتی؟ ان کو تانیہ لاشاری اپنے بیٹے کے لیے اچھی لگتی ہے، تو ان کو تانیہ لاشاری کی چالاکیاں، خود غرضیاں کچھ بھی نہیں دکھتا۔ ایسے لوگوں کے تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اتنی عمر جو انہوں نے دھوپ میں بال سفید کیے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تو اتنا غصہ ہے شہزام سوری کی بڑی بی کے اوپر۔ بہرحال کل ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔